ویران صحن ہو گئے آباد اسی سے، ماں کو ملے نعمت اولاد اسی سے، دارین میں جینے کا اثر بانٹ رہا ہے، چوزا کئی صدیوں سے پسر بانٹ رہا ہے۔ سلیمان علی حق نعرے حیدر علی۔ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما، إذ لا سماء ذات أبراج، ولا ليل داج، ولا بحر ساج، ولا أرض ذات مهاد، ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات پڑھیں۔ تو آواز بڑھائیے۔ 1442 ہجری کے عشرۂ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ گوبھی گھاٹ فیصل آباد میں عنوان ہمارا چھٹی مجلس میں شریک ہے۔ عنوان ہمارا 12 صادقین، اور ہم صداقت پر مرحلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے کہ صداقت بھی مرحلہ وار 12ویں منزل تک پہنچی۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو جو آخری منزل پر بھیجا تو پہلے کفار مکہ سے اس کی صداقت کا اقرار کروایا، اور اس کے بعد جب مکے کے کافروں نے کہہ دیا کہ آپ صادق ہیں، تب کہا کہ جو میں کہوں گا مانو گے؟ کہا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ یعنی مکے کے کافر جانتے ہیں کہ بنی ہاشم کی گود میں پلا ہوا یہ بچہ شروع سے ہی سچا ہے۔ اس صادق نبی نے، جسے عام مسلمان نگاہ نے 40 برس کے بعد صادق مانا، کفار اسے شروع ہی سے صادق مان رہے تھے، اور جب اقرار کروا لیا بت پرستوں سے، اب صحیح آواز،
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب اقرار کروا لیا مکے کے کافروں سے تو کہا کہ یہ جنہیں تم نے بنایا ہے انہیں تم نے بنایا ہے، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بنایا ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر فلاح چاہتے ہو تو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہلوا لیا۔ تو آہستہ آہستہ یہ سفر صداقت آگے بڑھا اور 23 برس پیغمبر نے صداقت کا پیغام دیا۔ اور ایک موقع وہ آ گیا کہ جب حج جو آخری رکن ہے اسلام کا، اللہ نے کہا یہ حج بھی ان تک پہنچا دیجئے۔ حج کر لیا اور حج کر کے واپسی ہوئی۔ جب واپسی ہوئی تو سارے اب جو حج کر رہے تھے سب کے سب مسلمان، اور تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع ہو چکا تھا۔ اب جاتے جاتے پھر سب کو روکا 23 برس کے بعد۔ آج میں نے طے کر لیا جیسے آپ بولیں گے ویسے میں بولوں گا، سمجھے آپ؟ میں اب آپ کی مرضی میں نہیں چلوں گا۔ 6 محرم میں قصہ کہانیاں نہیں ہو رہی، اس لیے بالکل توجہ سے، بالکل الرٹ ہو کے، بالکل چوکس ہو کے، بالکل چوکنا ہو کے ایک ایک لفظ میرا سننا ہے۔ اور آج مجھے زحمت نہیں دیجیے گا آپ کے میں چیخ کے بولوں، آج آپ کو بولنا ہے۔ تیار ہیں آپ؟ میں کوئی قصہ کہانی سنانے نہیں، میں آپ کو کوئی منہ میں خوشیاں دینے نہیں بیٹھا ہوں۔ 23 برس پہلے ایک مجمع کو روکا اور وہ کوہ ابو قبیس کی بلندی پر کھڑے ہو کے روکا، اور 23 برس کے بعد پھر ایک مجمع کو روکا۔ مجمع وہی تھا، دین بدل چکا تھا۔ 1.25 لاکھ کا مجمع، اور حج کے بعد پھر روکا، اور اپنی مرضی سے نہیں روکا۔ اس وقت بھی جب کفار کو روکا تھا کوہ ابو قبیس پر تو اپنی مرضی سے نہیں بلایا تھا۔ آج بھی حج کے بعد جب لوگوں کو روکا ہے تو رسول نے اپنی مرضی سے نہیں روکا، اللہ نے کہا کہ روکو تو روکا۔ اور جب سب اپنے اپنے علاقوں کو جانے لگے تو کہا کہ رک جاؤ، ابھی ایک اہم ترین پیغام اور ہے جو پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ تم نے 23 برس پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میں سچ بولتا ہوں، تو اب 23 برس میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ جب اس سے پہلے نہیں بولا تو اس کے بعد بھی نہیں بولا، تو اب ایک اور سچ تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس سچ کو حوالے کرنے سے پہلے سب سے پھر اقرار لیا۔ جب یہی مجمع کفر کی منزل پر تھا تو ان سے یہ اقرار لیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا یقین کرو گے؟ سب نے کہا یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ سچ بولتے ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں۔ اب 1.25 لاکھ کے مجمع کو حج کے بعد روک کر پہلے اقرار لیا کہ یہ بتاؤ کیا میں تم پر، تم سب پر، تم سب سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں تم سب سے اولا بالتصرف نہیں ہوں؟ سارے اصحاب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہم پر، ہم سب سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں، آپ ہم پر اولا ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا میں اولا تو علی مولا۔ میں اولا تو جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ میں کہہ چکا کہ مولانا وحید الزمان کہ جو اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے جنہوں نے سیاہ ستہ کا ترجمہ لکھا اور آج مارکیٹ میں جو سیاہ ستہ کا ترجمہ موجود ہے وہ مولانا وحید الزمان اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے قابل قدر عالم دین۔ یہ فرقہ بھی ہمارے لیے قابل قدر ہے، اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے وہ رسول اللہ کا ہے اور ہمارا ہے۔ تو انہوں نے لکھ دیا تھا کہ جب آیت آئی یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. تو جیسے ہی پیغمبر پر آیت اتری کہ پہنچا دیجئے جو آپ سے کہا گیا پہنچا دینے کو، تو مولانا وحید الزمان نے لکھا کہ اس کے فوراً بعد پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. شاباش، ایسے ہی سنیے گا. آج جیسے میں بول رہا ہوں ویسے بولوں گا، اور جیسے آپ بول رہے ہیں ویسے آپ کو بولنا ہے. تو پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ مولائیت کا سفر بھی ہے اور صداقت کا سفر بھی ہے. یعنی اللہ کے حکم سے پیغمبر نے بتایا کہ میرے بعد بھی کوئی عہد اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے صادق سے خالی نہیں رہے گا. ہر دور میں اللہ کا بنایا ہوا صادق، اللہ کا بھیجا ہوا صادق باقی رہے گا، تاکہ سچ کی پہچان ہوتی رہے، تاکہ جھوٹ پہچانا جاتا رہے. اب یہ صداقت جب منزل معراج پر پہنچ جائے تو محمد بن جائے، اور اسی محمد کے دوش پر نظر آئے تو علی بن جائے. یہ صداقت کمال حسن پر پہنچ جائے تو حسن بن جائے. یہ صداقت شہادت کی منزل پر آئے تو حسین بن جائے. یہ صداقت عبادت سے ملحق ہو جائے تو زین العابدین بن جائے. اور یہ صداقت سے مل جائے تو جعفر صادق بن جائے. اور جعفر صادق وہ کہ نبی صادق کا نمائندہ امام صادق. پرسوں میں نے کہا کہ سب ہی ساجدین ہیں، سب کے سب سجدہ گزار ہیں، تو یہ ایک ہی سید الساجدین کیوں ہے؟ تو آج ایک سوال اور کہ سارے صادق ہیں تو اس چھٹے کے نام میں ہی صادق کیوں؟ چھٹے کے نام میں ہی صادق کیوں؟ تو تاریخ نے بتایا کہ کچھ اور لوگوں نے بھی اس دور میں امامت کا دعویٰ کیا تھا. سو جائیں باقی حضرات، تکیہ لا دو ان لوگوں کے لیے. آواز بڑھے گی. اجازت سے بات شروع کی جائے. سب میرے ساتھ ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں. میں نے کہا صداقت جب صداقت سے مل جائے تو جعفر صادق بن جائے. اور صداقت ہمیشہ علم تقسیم کرتی ہے، اور علم کے مقابل جو آ جائے وہ جہل ہوتا ہے، اور جہالت ہمیشہ علم سے حسد کرتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہو کہ اس دور کا حاسد کون ہے تو یہ دیکھو وہ کس سے جل رہا ہے. وہ جس سے جلے وہ اس دور کا عالم. اور ہمیشہ بادشاہ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر بھی عالموں سے حسد کرتے رہے. بہت بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے تاریخ امامت میں، اور انہوں نے بڑی مسندوں پر قدم رکھا، بڑے تخت پر بیٹھے، بڑے لوگوں کو اپنے سامنے جھکوا لیا، لیکن انہوں نے سر تو جھکوائے، دل نہ جھکوا سکے. دل جھکے تو در صادق پر جھکے، دل جھکے تو در 12 صادقین پر جھکے، اور آج تک جھکے ہوئے ہیں. ثبوت یہ ہے کہ اس وقت دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی مجمع بیٹھا ہے، اس میں صرف اہل تشیع نہیں، اہل تسنن بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اہل تسنن بھی جانتے ہیں کہ اگر سچ ہے تو کہاں ہے. اتنی بڑی مسند، اتنی بڑی یونیورسٹی، اتنی بڑی جامعہ، اتنا بڑا مدرسہ میرے مولا صادق نے ترتیب دیا، جو ان کے باپ نے شروع کیا. اور باپ کا لگایا ہوا پیڑ بیٹے نے اس کی آبیاری کی اور اس منزل تک پہنچا دیا کہ ایک جعفر صادق استاد. پوری یونیورسٹی، یہ میری پشت پر ایک یونیورسٹی بھی ہے، اور جہاں جہاں آپ یونیورسٹیاں دیکھتے ہیں، یونیورسٹی ایک شعبے کا نام نہیں ہے، کئی شعبے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں. اس میں لغت بھی پڑھائی جاتی ہے، ادب بھی پڑھایا جاتا ہے، اس میں سائنس بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس میں کیمسٹری بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس میں فزکس بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس میں دیگر شعبے بھی پڑھائے جا رہے ہیں. ہر شعبے کا ہیڈ الگ ہے، اور ہیڈ کے بیچ میں نیچے ان کے استاد الگ ہیں. کئی لیکچررز ہیں جو مختلف کلاسوں کو لیکچر دے رہے ہیں. اگر ایک یونیورسٹی میں 20,000 طلبہ پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 200 اساتذہ ہیں کہ جو ان کو تعلیم دے رہے ہیں. لیکن جامع جعفر صادق کی خاصیت یہ ہے کہ 10,000 طلبہ ہیں، مختلف شعبوں پہ بات ہو رہی ہے، استاد ایک ہے، جعفر صادق.
صادق توحید پر صادق بات کر رہے ہیں، رسالت پر صادق بات کر رہے ہیں، نبوت پر امام صادق بات کر رہے ہیں۔ کوئی علم فلکیات پر پوچھنے آیا، امام صادق نے بتایا ستارے کیا ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ آسمان والے کون ہیں اور زمین والے کون ہیں۔ بات ہو رہی ہے علم الابدان پر، امام صادق بتا رہے ہیں کہ یہ بال کیوں بنا ہے، یہ ماتھا کیوں بنا، یہ آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہیں، یہ ناک کے سوراخ نیچے کیوں ہیں اوپر کیوں نہیں ہیں، یہ جھوڑی کیوں رکھی گئی ہے، یہ ماتھے پر لکیریں کیوں ہوتی ہیں، یہ بال کیوں ہیں اور دماغ میں مسام کیوں ہیں، یہ ہاتھوں کے ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہیں، یہ گھٹنے آگے کی طرف کیوں مڑ رہے ہیں، یہ تلووں میں خلا کیوں ہوتا ہے۔ علم تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ایک بات پوچھنے والا پوچھتا ہوا آیا، یہ ستارے گرتے کیوں نہیں، یہ ستارے گرتے کیوں نہیں؟ بیٹھے ہو نا، میں نے کہا نا پیچھے یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹی کے طلبہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ سنیں، کہا یہ ستارے گرتے کیوں نہیں؟ یہ ستارے لگے ہوئے ہیں، کہیں ہمیں ان سے کوئی دھاگا بندھا ہوا نہیں دکھائی دیتا، یہ کبھی گرتے نہیں ہیں۔ تو اب دو قوتوں کا نظریہ دے دیا، کہا سنو جابر، یاد آ گیا نا، جابر بن حیان ماڈرن کیمسٹری کا بانی، ماڈرن فزکس کا بانی، ماڈرن سائنس کا بانی، شاگرد ہے صادق کا۔ سنو جابر بن حیان، جابر سنو، کبھی تم نے ایسا کیا ہے کہ کسی دھاگے میں، کسی کپڑے میں پتھر باندھا ہو اور اس کپڑے کو دھاگے سے باندھا ہو اور اسے حرکت دی ہو، اسے ایسے ایسے گھمایا ہو؟ کہا جی مولا گھمایا ہے۔ کہا جب تک گھماتے رہے کیا پتھر نیچے گرا؟ میرا مولا صادق، کہا جب تک گھماتے رہے کیا پتھر نیچے گرا؟ کہا مولا نہیں۔ کہا یہی سبب ہے کہ آسمان میں اور زمین میں اور کائنات میں جتنی اشیاء ہیں وہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہیں، اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہیں، اور جب تک یہ اپنی رفتار سے گھومتی رہیں گی یہ نیچے نہیں گریں گی۔ سائنس نے وہاں سے ایک نظریہ لیا، سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیوگل فورس۔ بھائی بیٹھے ہو شاگرد بیٹھے کہ نہیں؟ سینٹریپیٹل فورس وہ فورس کہ جو اپنی طرف کھینچتی ہے، سینٹریفیوگل فورس وہ فورس جو اپنی طرف سے ہٹاتی ہے۔ کہ دو قوتیں اثر کر رہی ہوتی ہیں ہر شے پر، تو ستاروں پر بھی دو قوتیں اثر کرتی ہیں، ایک قوت دافعہ، ایک قوت جاذبہ جو اسے گرنے نہیں دیتی۔ تھیوری آف کنٹینیوس موشن، کوئی بیٹھا ہے؟ تھیوری آف کنٹینیوس موشن، مسلسل حرکت کا نظریہ۔ امام نے کہا کائنات کی ہر شے حرکت کر رہی ہے۔ یہ سائنس بعد میں بول رہی ہے، خالق سائنس نے پہلے صادق کو بتا دیا۔ کنٹینیوس موشن، ہر شے مسلسل حرکت کر رہی ہے، کوئی شے اپنی جگہ جامد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو پتھر ہے، مولا کہہ رہے ہیں جو پتھر ہے نا رکھا ہوا، تم اسے دیکھ رہے ہو کہ یہ رکھا ہوا، یہ بھی گھوم رہا ہے، یہ بھی گھوم رہا ہے۔ کہ یہی وجہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تب بھی یہ حرکت رکتی نہیں ہے، جب قبر میں چلا جاتا ہے عجیب عجیب نظریہ مولا نے دیا، کہ یہ کبھی بھی رکتے نہیں، ہر شے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ہر شے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہمیں بالکل جامد دکھائی دے رہی ہے، اس لیے کہ ہم حرکت نہیں کر رہے، اور خدا نخواستہ اللہ محفوظ رکھے کہ کبھی زلزلہ آ جائے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حرکت ہو رہی ہے، لیکن اس وقت ہم کہہ رہے ہیں پرسکون بیٹھے، لیکن مولا نے کہا زمین حرکت کر رہی ہے، دو طریقے سے حرکت کر رہی ہے، ایک اپنے گرد گھوم رہی ہے اور ایک اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے، گھومتے گھومتے اپنے مدار کے گرد، اور کائنات کی ہر شے اپنے آربٹ کے گرد گھوم رہی ہے، اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے، یہاں تک کہ جب انسان مر جاتا ہے تب بھی یہ حرکت، یہ موومنٹ، یہ موشن ختم نہیں ہوتا۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہا اسی لیے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، اجزاء کیمیائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا اس وقت موشن رک جاتا، اس وقت موومنٹ رک جاتا، کہ جب انسان قبر میں چلا گیا تو انسان کا جسم خراب نہ ہوتا، کا موومنٹ کیمیائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں تو انسان کا جسم قبر کے اندر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تھیوری آف کنٹینیوس موشن، اس کا خالق بھی میرا مولا صادق، صادق اور خالق کافی بھی مل رہا ہے، توجہ ہے۔ اب وہ یونیورسٹی سجا دی کہ جس میں بھانت بھانت کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف مکے اور مدینے کے نہیں،
کوشش کرو کہ اگر مکی اور مدینے، قم، مشہد اور نجف میں مدرسے کھل رہے ہیں تو اس میں یہودیوں کو بھی بلاؤ، عیسائیوں کو بھی بلاؤ، بت پرستوں کو بھی بلاؤ. جو یونیورسٹی میرے مولا صادق نے قائم کر دی اور اس کو بام عروج تک پہنچایا کہ جہاں پر مختلف ادیان سے تعلق رکھنے والے شاگرد آ گئے. اس لیے کہ جو علم پسند ہوتا ہے وہ عالم پسند بھی ہوتا ہے. جس کو علم پسند ہوتا ہے، جہاں سے کہیں سے کسی شعبے کے متعلق کوئی تھیوری سامنے آ جائے، کوئی فارمولا سامنے آ جائے، کوئی نظریہ سامنے آ جائے، تو اس شعبے سے تعلق رکھنے والا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اب جہاں جہاں بات پہنچ رہی تھی علم صادق کی، وہاں وہاں عاشقان صادق چلے اور پہنچے مدینے کی یونیورسٹی پر پہنچے کہ جہاں میرا مولا صادق اپنی مسند سجائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، سامنے شاگرد ہیں اور مختلف شاگرد آ رہے ہیں اور میرا مولا مختلف شاگردوں کے مختلف سوالات کے جوابات دے رہا ہے. لیکچرز دیے جا رہے ہیں، مسلسل خطبات دیے جا رہے ہیں. اور جہاں میرا مولا بیٹھا ہوا ہے اس نشست کے پیچھے ایک مولا کا قول لگا ہوا ہے بڑے بڑے جلی حروف میں، اور وہ قول قیامت تک کے لیے جتنے بھی طلبہ ہیں، جتنے بھی اساتذہ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے لیے مشعل راہ لکھ دیا مولا نے. لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. مولا نے کہا وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے. ارے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو، اس سے بڑا یتیم کوئی نہیں. جاہل اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے. جملہ بڑا میں نے کہا، پھر چپ ہو گیا. جاہل اگر باپ والا بھی ہے پھر بھی یتیم ہے. ان الیتیم یتیم العلم والادب. انسان خدا سب کا باپ کا سایہ سلامت رکھے. بھائی باپ چلا جائے، علم نہ جائے، ادب نہ جائے، تو جو عالم ہے، جو باادب ہے، وہ سب سے بڑا سرپرست ہے. اس لیے امام نے کہا علم کو اپنے قلب میں بساؤ. اور پھر وہ شاگرد تیار کر دیے کہ جنہوں نے فخر کیا کہ ہم صادق کی بزم میں بیٹھ رہے ہیں. بھائی میرا بھی یہ ٹاپک رہا ہے، میں بھی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوں، لیکن میں نے ہر علم اپنے شوق کے لیے استعمال کیا، شوق کے لیے استعمال کیا. میرا موضوع بھی رہا ہے یہ جو آج کل آپ کا کرونا پھیلا ہوا ہے، اس میں ایزیتھرومائسین ایک میڈیسن ہے جو بہترین قرار دی گئی ہے، اسی پر میری ریسرچ بھی تھی. تو میں نے یونیورسٹی پڑھا، مدرسہ بھی پڑھا، تو صرف اس لیے کہ جو علم پسند ہوتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں علم مل رہا ہے. اب شاگرد جو امام صادق کے شاگردان خاص ہیں، سوچو وہ فخر کی کس منزل پر ہوں گے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں جسے دیکھنا عبادت. ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ جس کے دادا کے چہرے کو اللہ نے، دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ ہو یا نہیں ہو، ہم اسے دیکھ رہے ہیں جس کے دادا کے ہاتھوں کو اللہ نے، ہم اسے سن رہے ہیں جس کی دادا کی زبان کو اللہ نے. تو جو ہے تو کیا فخر تھا، کیا مقام فخر تھا کہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. آ گیا ایک شام سے ایک خود ساختہ عالم. میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں قرآن پر. امام نے کہا یہ حمران ابن عیون شیبانی بیٹھے، ان سے بحث کرو. ایسے نہ سننا، جتنے لوگ بیٹھے نہ سمجھو تم مجھ جگہ بیٹھے ہو، جیسے سن رہے ہو ویسے تمہاری آوازیں مجھے آتی رہے. حمران بن عیون شیبانی سے بات کرو. کہا میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، آپ حمران کے سپورٹ کر رہے ہیں. کہا سنو، اتنا پکا ہے، یہ اتنا سچا شاگرد ہے، اگر اسے قائل کر لیا تو سمجھو مجھے قائل کر لیا. علم قرآن پر حمران ابن عیون شیبانی سے بات کی، قائل نہ کر سکا تو اب کہتا ہے نہیں میں عربی ادب پر بات کرنا چاہتا ہوں. کہا ابان بن تغلب سے بات کرو. پھر چپ ہو گئے تو میں بھی چپ ہو جاؤں گا. آج کی تقریر تم کرواؤ گے، میں نہیں کروں گا. آخری آدمی تک ابان بن تغلب سے بات کرو. عربی ادب پر ابان بن تغلب سے بات ہوئی، ابان بن تغلب کو بھی قائل نہ کر سکا اور گھائل ہو گیا. کہا کہ میں فقہ پر بات کرنا چاہتا ہوں، اسلامی فقہ پر بات کرنا چاہتا ہوں. کہا زرارہ بن عیون شیبانی سے بات کرو. ایک ایک شاگرد کو تیار کیا ہوا ہے جعفر صادق نے، اور بسط فخر کہہ رہے ہیں یہ ہے میرا شاگرد، یہ ہے میرا شاگرد، یہ ہے میرا شاگرد. زرارہ سے بات کرو. زرارہ بن عیون شیبانی سے فقہ پر بات ہوئی، فقہ پر قائل نہ کر سکا، خود قائل ہو گیا. تو کہتا ہے
کہ میں علم کلام پر بحث کرنا چاہتا ہوں. کہا مومن طاق سے بات کرو. مومن طاق سے علم کلام پر ہار گیا تو کہتا ہے میں امامت پر بات کرنا چاہتا ہوں. کہا حشام سے بات کرا. حشام بن حکم سے بات کرو. حشام بن حکم، یہ نوجوان دوست جو بیٹھے ہیں نا 20-21 برس کے، وہ متوجہ ہو جائیں. حشام بن حکم پر علم امامت میں اور علم ادیان پر مولا نے اس وقت فخر کیا ہے جب وہ 21 برس کا تھا. چھوڑ دیتا ہوں ممبر کیسے سن رہے ہیں. صرف 21 برس 21 ایئرس اتنا طاق کر دیا علم امامت و علم ادیان میں کہ کہا تو آیا ہے شام سے اور تیری عمر 70 برس کی ہے، لے 21 برس والے سے تو پہلے بات کر لے. علم امامت پر حشام بن حکم سے بات کرو. امام کا شاگرد خاص کہ جو جب آیا ہے ایک مرتبہ کہیں سے گفتگو کر کے، کہیں سے علم توحید پر بات کر کے آیا اور ہرا دیا، تو آگے کہا مولا جو میں نے ابھی، مولا نے کہا کہ کہیں سے آ رہے ہو، خوش ہو؟ کہا کہ حشام تم سناؤ کہ تم نے کیا کہا یا ہم سنائیں؟ کہا مولا ایسی ایسی دلیلیں ذہن میں آ رہی تھی کہ کبھی وہ میں نے دلیلیں کہیں پڑھی نہیں. کہ حشام جو دلیل تم نے علم توحید میں دی ہے ایسی ہی توریت میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، قرآن میں ہے. وہ شاگرد کہ جو روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی متصل ہے امام صادق سے، کہا حشام سے بات کرو. امامت پر بات کرنا ہے تو حشام سے بات کرو. کہا بات کرتے حشام میں اور اس عالم شامی میں گفتگو شروع ہو گئی. کہا آپ سوال کریں. حشام نے سوال کیا. کہا سنو، اللہ بندوں کی عقل و فکر سے زیادہ واقف ہے یا بندے اپنی عقل و فکر سے زیادہ واقف ہیں؟ اس نے کہا اللہ زیادہ واقف ہے. کہا اچھا اللہ. حشام نے دوسرا سوال کیا. کہا یہ بتاؤ اللہ نے اس عقل و فکر کے شبہات کو اور لوگوں کے درمیان اختلافات کو رفع کرنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ کہا اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی. کہا اچھا یہ نبی آخر کے بعد کیا ہوا؟ کیا مشکل بات ہو رہی ہے؟ اس نے کہا 1,24,000 انبیاء بھیجے لوگوں کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے، اور کتابیں بھیجی. تو کہا نبی آخر آ گئے، اب نبی آخر کے بعد اختلافات کیسے رفع ہوں؟ کہا نبی آخر قرآن اور سنت چھوڑ کر گئے. کہا اچھا قرآن اور سنت اختلافات رفع کرنے کے لیے ہے؟ کہا ہاں. کہا اگر ایسا ہے تو اس وقت مجھ میں اور تجھ میں اختلاف کیوں ہے؟ میں ایک کو دیکھ رہا ہوں. کہا اگر ایسا ہے کہ قرآن و سنت اختلاف دور کرنے کے لیے ہیں تو اس وقت مجھ میں اور تجھ میں اختلاف کیوں ہے کہ تو شام سے سفر کرتا ہوا یہاں آ گیا؟ اب چپ ہو گیا. مولانا کا جواب دے. کہ کیسے جواب دوں؟ اگر کہتا ہوں کہ اختلاف رفع کرنے کے لیے قرآن و سنت صحیح ہے تو بات غلط ہو جائے گی، اس لیے کہ واقعا ہم میں اور ان میں اختلاف ہے. اور اگر کہتا ہوں نہیں ہے تو پھر یہ بات جھوٹ ہو جائے گی. کہ اچھا اب تم سوال کرو. تو عابد شامی نے، عالم شامی نے پھر حشام سے وہی سوال کیا. کہ میں وہی سوال کرتا ہوں آپ سے جو آپ نے مجھ سے کی. کہا کرو. کہ یہ بتائیے کہ اللہ بندوں کی عقل و فکر سے زیادہ واقف ہے یا بندے؟ حشام نے کہا اللہ. کہا کہ اللہ نے بندوں کی عقل و فکر کے اختلافات کو رفع کرنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ کہ انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی. اب حشام نے کہا یہ بتا اس دور کی پوچھ رہا ہے یا اس دور کی؟ کہ نبی آخر کے بعد کون سا انتظام؟ بات پہنچ رہی ہے؟ پوچھا نا کہ رفع اختلاف کے لیے کیا کیا اللہ نے؟ تو کہا کہ اس دور میں یا اس دور میں؟ کہا اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی. کہا پچھلے دور میں قرآن اور محمد، اور جب اس نے کہا اب جب محمد چلے گئے تو کہا یہ جو شام سے سفر کرتا ہوا یہاں آ کے بیٹھ گیا اور یہ تجھے صادق دکھائی دے رہی ہے؟ کہا یہ تجھے صادق دکھائی نہیں دے رہے؟ کہا یہ ہے اس وقت اللہ کا وہ نمائندہ جو اختلاف کو رفع کرے، جو اختلاف کو رفع کرے. بحث مباحثہ ہو رہا ہے. حشام بن عبد الحکم، حشام بن حکم امام کا شاگرد خاص. توجہ، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، علم حدیث بھی پڑھاتے ہیں، علم ادیان بھی پڑھاتے ہیں. اور ایسے میں ان کی ایک دکان ہے جہاں پر وہ شاگردوں کو علم قرآن بھی دے رہے ہوتے ہیں اور دکانداری بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی کیا جاتا ہے. ان مولویوں سے کہا کرو کہ خود کماؤ.
دکان بھی کی ہوئی ہے اور علم قرآن بھی دے رہے ہیں. اس لیے کہ چلیے چھوڑتا ہوں، بات اختلافی ہو جائے گی، مولانا ناراض نہ ہو جائیں. تو اب علم قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے اور دکان بھی سجی ہوئی ہے. ایسے میں ایک عیسائی عالم، بریح اس کا نام، بریح، ہے پہ لفظ ختم ہو رہا ہے، بریح، اور بہت بڑا عالم ہے، 70-75 برس کی اس کی عمر ہے، اور جتنے مسیحی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، سب اس کو عالم مانتے ہیں. ایک بار ہشام اپنی دکان پر بیٹھے اور طلبہ بیٹھے میں قرآن پڑھ رہے. بہت سے عیسائی بریح کو اپنے کاندھے پہ بلند کر کے ہشام کی دکان پہ لے آئے. شاگردوں نے قرآن کو بند کیا کہ عیسائی آ گئے، کیا بات ہوگی؟ کہا ہشام میں عیسائی مذہب کا عالم ہوں. کہا میں جانتا ہوں. کہا میں دنیا کے تمام ادیان والوں سے بحث کر چکا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم سے بحث کروں تاکہ اسلام اور عیسائیت کا فرق واضح ہو جائے. تم مجھے قائل کر لو تو ٹھیک ہے، میں قائل ہو جاؤں گا، ویسے بھی میری آخری عمر ہے، چاہتا ہوں کہ حق و صداقت کا راستہ اپنا لوں. اور اگر قائل نہ کر سکے تو میرا دین سب سے بلند دین بن جائے گا، اور یہ میرے ساتھ لوگ آئے ہیں، ان کو میرے دین کی حقانیت معلوم ہو جائے گی. کہ سنو، اگر تم مجھے یہ سمجھ کے آئے ہو کہ میں کوئی بڑا صاحب معجزہ ہوں تو میں کوئی معجزے والا نہیں. میں ایک امام صادق کا شاگرد ہوں. میں کوئی عیسیٰ کی طرح صاحب معجزہ نہیں ہوں. عیسیٰ کلمت اللہ تھے، اللہ کا نبی تھے، اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ نے انہیں معجزات سے نوازا تھا. ہاں کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو. توجہ ہے، سب ہے میرے ساتھ، ایک جملہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. آگے پیچھے دائیں بائیں سب ساتھ رہنا، ہاتھ اٹھا اٹھا کے بتاتے رہیے گا. پہلا سوال بریح نے کیا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ میں اور آپ کے نبی میں کیا رشتہ داری ہے؟ بات شروع ہو رہی ہے. عیسیٰ میں اور آپ کے نبی میں کیا رشتہ داری ہے؟ ہشام نے کہا دونوں چچا زاد ہیں. عیسیٰ اسحاق کا بیٹا، نبی اکرم اسماعیل کا بیٹا. اسحاق اور اسماعیل دو بھائی تھے کہ نہیں؟ یا پورا بتاؤں تاریخ نبوت؟ کچھ پڑھ کے بھی تو آیا کرو. عیسیٰ اسحاق کے بیٹے اور نبی اکرم اسماعیل کے بیٹے، دونوں چچا زاد. اس نے کہا یہ بتائیے خالق میں اور عیسیٰ میں کیا رشتہ ہے؟ ختم کر دیتا ہوں بات، مذاہب شروع کر دوں کیا؟ ایک ایک سوال پر میرے ساتھ بولنا ہے، اس لیے کہ اہم ترین گفتگو ہے. اور میں آج معرفت اور روحانیت سے ہٹ کے ذرا دنیاوی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ امام کا ایک ظاہری جثہ بھی تو ہے نا. کہا کہ ایسے شاگرد تیار کیے امام صادق نے. کہا یہ بتائیے خالق میں اور عیسیٰ میں کیا رشتہ ہے؟ ہشام نے کہا کہ تمہارے حساب سے یا ہمارے حساب سے؟ کہا ہمارے حساب سے بتائیے. کہا تمہارے حساب سے عیسیٰ ازلی ہیں اور ازلی کے بیٹے ہیں. جانتے ہیں نا مسیحیت کو؟ کہا تمہارے حساب سے عیسیٰ ازلی ہیں اور ازلی کے بیٹے ہیں. ہشام نے کہا عیسیٰ ازلی ہیں اور ازلی کے بیٹے ہیں. اب ہشام کہتے ہیں اب تم بتاؤ ان دو ازلیوں میں کون باپ ہے کون بیٹا؟ ان دو ازلیوں میں، ازل جانتے ہو نا بھائی، عیسیٰ بھی ازلی اور خالق بھی ازلی. ان دو ازلیوں میں کون باپ کون بیٹا؟ بریح نے کہا جو زمین پر آ گیا وہ بیٹا. اچھا، جو زمین پر آ گیا وہ بیٹا. تو اگر زمین پر باپ آ جاتا کہ جو خالق بھی ہے، ہاں بیٹے. ہشام نے کہا، اس نے کہا کہ جو زمین پر آیا وہ بیٹا، جو آسمان پر ہے وہ باپ. تو ہشام نے کہا کہ جو زمین پر آیا وہ اگر باپ ہوتا تو کیا حرج تھا؟ اس نے کہا نہیں، اس میں حرج تھا. کہا وہ کیا؟ کہا حرج یہ تھا کہ پھر باپ بیٹے کا رسول ہو جاتا. ہشام نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے کہ جب باپ اچھا خلق کر سکتا ہے تو اچھی رسالت بھی کر سکتا ہے. یہ تو اور اچھی بات ہے کہ باپ رسالت کا فریضہ بھی اچھا انجام دے سکتا ہے. کہا نہیں، خالق باپ اور بیٹے دونوں ہیں. ہشام نے کہا نا کہ جب باپ خلق اچھا کر سکتا ہے تو رسالت بھی اچھی کر سکتا ہے. تو بریح نے کہا نہیں، باپ بیٹا دونوں خالق ہیں. کہا اچھا، جب باپ بیٹا دونوں خالق ہیں اور تخلیق میں شریک ہیں تو دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں آ گئے؟ بھئی پیچھے والوں میرے ساتھ ہے نا سب؟ کہا جب باپ بیٹا دونوں تخلیق میں شریک ہیں تو دونوں ساتھ کیوں نہیں آ گئے زمین پہ؟ اس نے کہا نہیں، تخلیق میں شریک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حقیقت ایک ہے، نام دو ہیں. بریح نے کہا حقیقت ایک ہے، نام دو ہیں. کہا نہیں، تم اصل میں کہہ رہے ہو کہ حقیقت دو ہے، نام ایک ہے.
حقیقت دو ہے، نام ایک ہے. اس نے کہا نہیں، جو آسمان پر ہے وہ بات نہیں کر سکتا. دیکھیے کیسے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھ رہی ہے. کہا نہیں، تم یہ اصل میں کہہ رہے ہو کہ حقیقت دو ہیں، نام ایک ہے. کہا کہ نہیں، جو آسمان پر ہے وہ بات نہیں کر سکتا. تو ہشام نے کہا جو زمین پر آ گیا اسے بات کرنا کس نے سکھایا؟ جو زمین پر آ گیا اسے بات کرنا کس نے سکھایا؟ کہا کہ بھائی باپ اور بیٹا متصل ہوتے. گورے نے کہا باپ اور بیٹا متصل ہوتے، ایک ہی ہوتے ہیں. تو ہشام نے کہا بیٹا باپ ہی سے الگ بھی ہوتا ہے. بیٹا باپ ہی سے الگ بھی ہوتا ہے. اب برا کہتا ہے یہ وہ راز ہے جس سے عوام الناس ناواقف ہیں. کہا اچھا، جب عوام الناس اس راز سے ناواقف ہیں تو اس سے تو میرے حق میں بات جا رہی ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو کہ باپ ہی بیٹا ہے اور بیٹا ہی باپ ہے. باپ ہی بیٹا ہے، بیٹا ہی باپ ہے. کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ حقیقت ایک ہے، نام دو ہے. یہ قدرت قدیمہ کے دو نام ہیں. ہشام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جیسے قدرت قدیم ہے کیا ویسے یہ دو نام بھی قدیم ہے؟ جیسے قدرت قدیم ہے ویسے کہ یہ دو نام بھی قدیم ہے؟ اس نے کہا نہیں، قدرت قدیم ہے، نام حادث. سمجھتے ہو نا حادث و قدیم؟ ابھی حادث و قدیم کی بحث سنانے کا وقت نہیں ہے. حادث یعنی وہ کہ جو خلق ہو، قدیم وہ کہ جو خلق نہ ہو. سمجھ گئے؟ چھوٹی سی بات سمجھا دی. کہا قدرت قدیم ہے اور نام حادث ہے. تو برے نے کہا یہ تو اور بات تمہارے خلاف چلی گئی. کہا وہ کیسے؟ کہ تم نے کہا قدرت قدیم ہے اور نام حادث ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نام کو خلق کرنے والا کوئی ہے. اور اگر نام کو بیٹے نے خلق کیا ہے تو بیٹا باپ ہو جائے گا، اور اگر نام کو باپ نے خلق کیا ہے تو باپ بیٹا ہو جائے گا. اب گھبرا کے کہتا ہے نہیں، اصل میں باپ، توجہ، اصل میں باپ روح کا اس وقت نام تھا جب وہ زمین پر آیا. روح ہے نا، روح کا نام باپ اس وقت پڑا جب وہ زمین پر آیا. ہشام نے کہا جب وہ زمین پر نہیں آیا تھا تو اس کا کیا نام تھا؟ کہا اس وقت اس کا نام بیٹا تھا. اس وقت اس کا نام بیٹا تھا. ہشام نے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو کہ باپ ہی بیٹا اور بیٹا ہی باپ. باپ ہی بیٹا، بیٹا ہی باپ. کہا نہیں، پھر میں کہوں گا کہ روح بھی ایک، توجہ ختم ہو رہی ہے بات، پھر میں کہوں گا روح بھی ایک، نام بھی ایک. برہ نے کہا میں کہوں گا نہیں، روح بھی ایک، نام بھی ایک. ہشام نے کہا اچھا تو یہ ہوا کہ تم نے ایک روح کو خود دو ٹکڑے کیا، ایک کو باپ کا نام دیا، ایک کو بیٹے کا نام دیا. کہا نہیں ایسا نہیں ہے. تو کہا اس کا مطلب ہے کہ بیٹا باپ کا باپ ہے اور باپ بیٹے کا بیٹا ہے، تو دونوں ایک ہی تو ہو گئے. پھر باپ اور بیٹے کی تقسیم کیوں؟ یہی تو بات آنی تھی مجھے. کہ پھر ایک ہی تو ہو گئے، پھر باپ اور بیٹے کی تقسیم کیوں؟ چپ ہو گیا. آپس میں جتنے ساتھی تھے کہنے لگے آج تک کسی ایسے سے پالا نہیں پڑا، آج تک کسی ایسے سے پالا نہیں پڑا. تو کہنے لگے کہ چلیے، برے سے کہنے لگے چلیے. ہشام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یا تو بتا کے جاؤ قائل ہو گئے یا میرے سوال کے جواب دے کے جاؤ. میں سوچتا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں اب کوئی سوال نہیں ہوگا. برے نے کہا نہیں رک جاؤ، سوال کرنے دو. عالم اسی کو کہتے ہیں نا بھائی، تو کبھی ڈرے نہیں. ساتھ کے جو حواری تھے کہنے لگے چلو چلو کوئی سوال نہیں ہوگا. برے نے کہا نہیں، ہشام کو سوال کرنے دو. ہشام نے سوال کیا. اب جگر تھام کے بیٹھو. ہشام نے کہا یہ بتاؤ جو باپ کے پاس علم ہے کیا وہ بیٹے کے پاس بھی ہے؟ کہا وہی علم ہے. ہشام نے کہا جو باپ کے پاس قدرت ہے وہی بیٹے کے پاس قدرت ہے. اس نے کہا وہی بیٹے کے پاس قدرت ہے. کہا اچھا جب باپ اور بیٹے علم اور قدرت میں ایک جیسے ہیں تو ایک باپ کیوں ہے اور بیٹا کیوں ہے، اور ایک ظالم کیوں ہے ایک مظلوم کیوں ہے؟ جب دونوں علم و قدرت میں برابر ہیں، دونوں قدیم ہیں. پوری بحث تو سنو نا. جب دونوں علم اور قدرت میں برابر ہیں، جب دونوں قدیم ہیں اور کوئی ان میں سے حادث نہیں ہے، تو پھر ایک باپ کیوں ہے ایک بیٹا کیوں ہے، اور ایک ظالم کیوں ایک مظلوم کیوں؟ برا کپ کپانے لگا، لرزنے لگا. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ظالم ہے؟ ان میں کوئی ظالم نہیں ہے، کوئی مظلوم نہیں.
کہا ہے تو بات یہ ہے کہ جب باپ اور بیٹے علم و قدرت میں یکساں ہیں تو ایک باپ بن گیا اور دوسرے کو بیٹا بنا کے سولی پہ چڑھا دیا. گھر آ گیا. برہ کی کے ساتھ ایک خاتون رہتی تھی, اس کی کنیز بہت بوڑھی, اس سے بہت مشورے کیا کرتا. کہا کہ برہ آج چہرے پہ اس محلال دیکھ رہی ہوں, کیا بات ہے؟ کہا مباحثہ ہوا ہے, مناظرہ ہوا ہے, گفتگو ہوئی ہے. کہا تو قائل ہو گئے؟ کہ قائل کر کے آئے. کہا قائل ہو گیا. کہا برہ جب قائل ہو گئے تو اقرار کر لو, اس میں کیا حرج ہے؟ کہا میں یہی سوچتا ہوں. دوسرے دن اکیلے ہشام کے پاس پہنچے. کہا ہشام میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ علم تمہارا اپنا ہے یا کسی سے لیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. کہا جن سے, اب ہشام نے جملہ کہا جن سے علم لیا ہے میں ان کی خاکے پاکے بھی برابر نہیں ہوں. ان کی خاکے پاکے بھی برابر نہیں ہوں. کہا بتاؤ تو کچھ ان کے بارے میں, کون ہے وہ؟ کہا ان کے بارے میں بتاؤ تو کون ہے وہ؟ کہا یہ بتاؤ ان کا حسب بتاؤں, ان کے نسب بتاؤں, صفت بتاؤں, اختیار بتاؤں, علم بتاؤں, اقتدار بتاؤں. کہا حسب یہ ہے کہ وہ روح قریش ہیں, جوہر ہاشم ہیں. اور برہ تم جانتے ہو کہ قریش سید العرب ہیں اور بنی ہاشم سید قریش ہیں اور بنی عبد المطلب سید ہاشم ہیں اور بنی فاطمہ سید عبد المطلب ہے اور یہ بنی فاطمہ کا صادق ہے. یہ بنی فاطمہ کا صادق ہے. اور سنو, اگر فضیلت سننا چاہتے ہو تو سنو, عالم ہے جاہل نہیں, بہادر ہے بزدل نہیں, کریم ہے بخیل نہیں, عطا کرنے سے پہلے دیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں. ظلم بھی ہو رہا ہو تو ان کا دست کرم ختم نہیں ہوتا. تعریف پہ تعریف, تعریف پہ تعریف کیے چلا جا رہا ہے. اور اب برہ نے کہا مجھے لے چلو ان کے پاس. عالم ایسا ہی ہوتا ہے, مجھے لے چلو ان کے پاس. لے کے چلا ہشام امام صادق کے پاس. جا رہا ہے, گلیوں سے گزر رہا ہے. ابھی گھر سے 2 قدم کا فاصلہ تھا, 2-3 قدم کا, کہ دیکھا جعفر صادق کا بیٹا موسی کاظم گھر کی طرف جا رہے ہیں, گھر کی طرف جا رہے ہیں. ہشام سے پوچھا یہ کون, جانتے تو ہیں نا؟ کہا عالم برہ امام سے ملنے جا رہے ہیں. کہا برہ انجیل جانتے ہو؟ کہا عالم انجیل ہوں. کہا میں سنا رہا ہوں کچھ ذرا بتانا. ایک بار امام موسی کاظم علیہ السلام نے انجیل کی تلاوت شروع کی. تلاوت سنتا جا رہا تھا, روتا جا رہا تھا. کہا خدا کی قسم جو تلاوت عیسیٰ کی تھی یہی تلاوت آپ کی ہے. جو فرما رہے ہیں سب ہے میرے ساتھ, کہ جو تلاوت عیسیٰ کی تھی وہی تلاوت آپ کی ہے. پہنچا در صادق پر سر خم کیا, صادق کا اقرار کیا تو آج ذکر ہو رہا ہے. یہ جملہ بڑا تھا. تو آج حسین کی مجلس میں برہ کا ذکر ہو رہا ہے. کیا اس وقت برہ کی روح بھی ناز کر رہی ہوگی کہ ذکر حسین کا نام میرا, صرف اس لیے کہ صادق کے ترے صادق پر سر تسلیم خم کیا. تو جو یہاں اپنا سر جھکا دے اللہ اس کا سر اٹھا دیتا, پھر اس کا سر جھکنے نہیں دیتا. جو یہاں سر جھکائے صرف اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے. اس لیے کہ یہ آئے ہی توحید سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسے میں ایک طبیب ہند سے کون, جو بت پرست ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, جو سب سے بڑا ظلم کرتا ہے. اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم. تو وہ آیا علم حاصل کرنے کے لیے. مجھے بتائیے, کچھ پڑھائیے. علم جو ہی حاصل کرنے آیا وہ طب کا تھا, علم طب. دیکھیے ایک نظریہ امام نے اور دیا, اس کو توجہ سے سنیے گا. تو وہ نظریہ یہ تھا, اس نظریے کی بہت بعد تک گونج رہی, بہت بعد تک. اور وہ نظریہ امام صادق کا دیا ہوا تھا. ہارون رشید اس کا ایک چچازاد بھائی تھا, وہ بہت محبت کرتا تھا چچازاد بھائی سے. اس چچازاد بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی, بہت زیادہ. اب اس پر جو ہمارے بایولوجیکل ایکسپرٹس ہیں
جو علم الابدان، جو اناٹومی اور ان سب کو ریسرچ کرتے ہیں، میری تو خیر اس پر ریسرچ نہیں ہے، اس پر متوجہ ہوں، ریسرچ کریں. یہ ایک ریسرچ کا ٹاپک ہے جو امام نے دیا اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور یہ نظریہ ہارون رشید کے دور تک پہنچا ہے، جتنے بھی طبیب وہاں تک پہنچے اور جو علم امام سے منتقل ہوا علم طب، اور کہاں کہاں تک پہنچا. اب اس کے چچا بھائی کی بہت طبیعت خراب ہوئی اور طبیبوں نے جواب دے دیا یہ چند لمحوں کا مہمان ہے. 2 طبیب تھے جو ہارون کے بہت قریبی تھے، ایک کا نام بغتیشو تھا اور ایک طبیب ہندی تھا. اس نے وہیں سے علم حاصل کیا. یہ جو بغتیشو تھا یہ گیا، اس نے ہارون سے ملاقات کی تو ہارون بہت زیادہ پریشان کہ میرا بھائی جانے والا ہے، میں مزمحل ہوں. اور پریشانی رفع کرنے کے لیے اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن سورہ رات کی آیت ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. تو بھائی ذکر اللہ ہونا چاہیے تھا، اپنی پریشانی رفع کرنے کے لیے ذکر اللہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں یہ والا ذکر ہو رہا تھا. تو وہاں کچھ عجیب و غریب قسم کے پانی پیے جا رہے تھے اپنی پریشانی رفع کرنے کے لیے. تو کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا بھائی مرنے والا ہے. کہا اچھا میں دیکھ کے آتا ہوں. وقتی چھو گیا، دیکھا، وہ دیکھا آپ اطمینان رکھیے مرے گا نہیں. کہا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا میں جہاں سے ایک سلسلہ علم میرے پاس ہے، میرے پاس ایک تحقیق ہے، یہ مرے گا نہیں، بالکل صحیح ہو جائے گا، آپ پریشان ہو. بادشاہ خوش ہو گیا، دوبارہ سے لہو لعب شروع ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ اطلاع آئی کہ وہ مر گیا. اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، میں پھر اس سے بات کروں گا. تم نے تو کہا تھا نہیں مرے گا. تم نے کہا پریشان نہ ہو. تجہیز و تکفین ہو گئی، کفن پہنا دیا گیا. اب اس کو پکڑ کے لایا گیا. تو کہہ رہا تھا نہیں مرے گا، یہ تو زندہ ہے. کہا اچھا یہ ابھی زندہ ہو جائے گا. میں نے کہا نا ریسرچ ٹاپک ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے کفن کو تبدیل کرو عام کپڑوں میں، اس لیے کہ جب یہ اٹھے گا تو خود اپنے کو کفن میں دیکھ کے دہشت زدہ ہو کے نہ مر جائے. سادے کپڑے اس کو پہنا دیے گئے اس کے جسم کو. اب یہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ یہ 2 انگلیاں، یہ جو بیچ کا ہے، کہا اس میں ایک کٹ مارو، ادھر ایک خراش، تاکہ یہ بیچ کا حصہ کٹ جائے اور یہاں سے خون برآمد ہو. جیسے ہی کٹ مارا گیا وہ بے اختیار زندہ ہوا. کہا کہ جہاں سے یہ علم آ رہا ہے، امام صادق نے کہا تھا کہ دل بند ہو جاتا ہے، دماغ کام کرتا. اور جب یہاں سے ایک رگ کاٹی جائے تو دونوں کا رابطہ بحال ہو جاتا. اب میں نے کہا اس پہ ریسرچ کی جائے کہ کس کس موضوع پر بات کی ہے. تو وہ ہند کا طبیب امام سے علم طب سیکھنے آیا، پڑھنے آیا تھا طبابت کہ مجھے حکمت سکھائیے، دوائیاں کون کون سی دوائیاں ہیں کہ جو مختلف امراض پہ کام آتی ہیں. امام نے کہا بیٹھ جاؤ. کہا کہ شروع کرو، تمہارا ٹاپک شروع ہو گیا. وہ حلیلے کے بیج سامنے پڑے، لے آؤ. وہ لے آیا. کہا ہاون دستے میں اس کو کوٹو، کوٹتے رہو اور بالکل پاؤڈر بنا دو. ہم دوسرے کو لیکچر دے کے آ رہے ہیں. ہاون دستے میں بیٹھا ہوا کوٹ رہا، آواز آئی؟ دوائی کوٹ رہا، حلیلے کے بیچ. امام پلٹ کے واپس آئے. طبیب ہندی کیا کوٹ رہے ہو؟ کیا کوٹ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو دیے حلیلے کے بیج. بیج بیج. کہا یہ بتاؤ بیج پہلے یا درخت؟ بات شروع ہو رہی ہے. کہا بیج پہلے ہے یا درخت؟ اس نے کہا درخت. کہا اس درخت سے پہلے کیا تھا؟ کہا اس نے کہا بیج تھا. امام نے کہا اس بیج سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا درخت تھا. امام نے کہا اس درخت سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا بیج تھا. پھر امام نے کہا اس بیج سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا درخت. امام نے کہا رک جا، اب تو کہتا جائے گا میں پوچھتا جاؤں گا، بس ایک بات طے کر لے، پہلے بیج ہے یا درخت؟ پہلے بیج ہے یا درخت؟ اس نے کہا بیج. کہا یہ بیج کیسے بنا؟ کہا دنیا کی سطح زمین پر مختلف اجزاء کیمیا بکھرے ہوئے ہیں، کچھ قوتیں ہیں جو ان اجزاء کو سمیٹتی ہیں اور سمیٹ کر بیج بنا دیتی ہیں. کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ان قوتوں کو سمیٹنے والے کا نام اللہ ہے.
توجہ ہے، سیکھنے آیا تھا جسموں کے مرض کا علاج، لے کے گیا روح کے مرض کا علاج، دے دیا عقیدہ، بنا دیا اس کو توحید پرست۔ تو کیوں نہ 12 صادقین کا تذکرہ کرنا واجب سمجھیں کہ جب انہی سے سمجھا ہے کہ اللہ لائق عبادت ہے تو کیسے اور کیوں؟ صرف سجدوں میں پیشانی رکھ دینے سے تم ساجد نہیں ہو جاتے۔ جسے سجدہ کر رہے ہو اسے پہچانو کہ وہ کون معبود ہے۔ اس نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، تو نماز پڑھ رہے ہو، قائم نہیں کر رہے۔ نماز پڑھی جا رہی ہے، اس نے پڑھنے کو نہیں کہا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اقرأ الصلاۃ، قرأت صلاۃ نہیں ہے، اقامت صلاۃ ہے۔ میں ملاؤں سے بات کرنا چاہتا ہوں، علماء سے نہیں، علماء تو زیادہ جانتے ہیں کہ مولوی سے پوچھو قیام صلاۃ ہے، قرأت صلاۃ نہیں ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ تو یہ تو ایک ہمارے یہاں کی لغت میں ایک اصطلاحی لفظ آ گیا، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں اب بات کر رہا ہوں قرآن کے حکم کی، کہ بات تو آ جاتی ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ کا تذکرہ، کسی کی دشمنی میں آپ اہل بیت کو پڑھنا نہ چھوڑیں۔ میں امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور صاحبان حل و عقد کو اور صاحبان رائے کو اور بڑے بڑے جو علماء جو محتممین مدارس کے بیٹھے ہیں ان کو بھی مخاطب کروں گا کہ ایک پرکیف اور پر امن اور پر علم فضا کا یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کو اس مسلک سے کوئی اختلاف ہے تو جو یہ مسلک جن کو مان رہا ہے ان سے تو نہیں ہے، اب ان سے اختلاف کی وجہ سے آپ اہل بیت سے دور نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نجات سے دور تو نہیں ہو رہے، کہیں آپ امن و آشتی سے دور تو نہیں ہو رہے۔ تو اس لیے کہا کہ ضروری ہے کہ ان 12 صادقین کا تذکرہ کیا جائے اور سنا جائے اور ان کو سمجھا جائے۔ اب اقیم الصلاۃ جملہ دے رہا ہوں اور بالکل گفتگو آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ اقیم الصلاۃ یعنی قیام صلاۃ، قیام صلاۃ، نماز قائم کرو، یہ ہے حکم۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، قائم نہیں کر رہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں اور آپ گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ تم سب نماز پڑھ رہے ہو، قائم نہیں کر رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قائم کرو۔ نماز پڑھ رہے ہو تو کیا ہو رہا ہے؟ مسجد میں گئے، نماز پڑھ کے باہر آ گئے اور پھر سارے کام شروع۔ قیام صلاۃ یہ ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آؤ تو جھوٹ نہ بولو۔ قیام صلاۃ یہ ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آؤ تو ڈاکہ نہ ڈالو۔ قیام صلاۃ یہ ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آؤ تو چوری نہ کرو۔ قیام صلاۃ یہ ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آؤ تو ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ قیام صلاۃ یہ ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آؤ تو دہشت گردی کی پلاننگ نہ کرو۔ قیام صلاۃ یہ ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آؤ تو کسی کے باغ پہ قبضہ نہ کر لینا۔ یہ ہے قیام صلاۃ، یعنی جملہ دے رہا ہوں، اگر ذہین ہو اور قدردان ہو تو جملے کی قدر کرنا، آخری آدمی تک، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے، اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم جملوں کو کیسے تولتے ہو۔ قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت نماز کی حالت میں رہو۔ جی آپ سلامت رہیں۔ کی حالت میں رہو، ہر وقت نماز کی حالت میں رہو۔ اس لیے رہو کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو جھوٹ نہیں بولتے، جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو ڈاکہ نہیں ڈالتے، جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کسی کی چوری نہیں کرتے، جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کسی کو قتل نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا اور ایک مسجد میں چھا، تلوار لے کے آگے بڑھا، لیکن جس وقت ابن ملجم تلوار چلا رہا تھا وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ توجہ فرمائی۔ اب ابن ملجم نے، جملہ دے رہا ہوں، ابن ملجم سے جا کے بتا تو نے نمازی کو نہیں نماز کو مارا۔ تو اللہ چاہتا ہے ہر وقت نماز کی حالت میں رہو،
ہر وقت نماز کی حالت میں رہو. داڑھی اس لیے بڑھا لی کہ لوگ ہم پر یقین کریں, اور ہم 1 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچیں تو لوگ کہیں بڑے پاکیزہ ہیں, بے ایمانی نہیں کریں گے. میں کسی ایک مسئلہ کی بات نہیں کر رہا میرے عزیزوں, آپ اپنے پر فخر نہ کیجئے گا, یہاں پر بھی کچھ مسائل ہیں اور وہ نہیں ہونے چاہیے. 12 صادقوں کا ماننے والا جھوٹا نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسی ایک ترتیب بن جائے کہ خود کہا میرے مولا صادق نے, کونوا لنا دعاۃ صامتین, ہمارے لیے خاموش مبلغ بن جاؤ. اللہ اکبر, بڑی آسانی سنا, کونوا لنا دعاۃ صامتین, ہمارے لیے خاموش دعوت دینے والے بن جاؤ, خاموش مبلغ, خاموش تبلیغ کرنے والے. پوچھا گیا مولا تبلیغ بھی اور خاموشی بھی؟ ایسے بن جاؤ کہ جب گھر سے نکلو چلو تو تمہاری چال, تمہاری ڈھال, تمہاری رفتار, تمہاری گفتار, تمہارے حوائل, تمہارے شمائل, تمہارا اخلاق, تمہارا علم, تمہارا ادب, تمہارا لہجہ, تمہاری الفاظ کی سانسوں کی پاکیزگی, تمہارا لباس کی پاکیزگی, تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہو. جس سے ملو خندہ پیشانی سے ملو, جس سے ملو جھک کے ملو, تو دوسرا خود پوچھے کس کے ماننے والے ہو. خاموش مبلغ بن جاؤ. اور یہ عزائے حسین اسی تربیت گاہ کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ جہاں خاموش مبلغ بنائے جاتے ہیں. یہ عزائے حسین تربیت گاہ حسینی ہے کہ یہاں بتایا جاتا ہے کہ تم انسان ہو اور انسان ہی رہنا. اس لیے کہیں دروازے نہیں بنائے گئے یہاں کہ کوئی دروازہ ہوتا ہے تو بند بھی ہوتا ہے. کھلے ہوئے ہیں حسین کے مسلک کے, ہمارے مسلک کہ سارے دروازے کھلے ہوئے. حسین کے دربار کا دروازہ کھلا رہتا ہے, جب جو حر بن کے آ جائے. یہ تربیت گاہ ہے. سنو کہ کیسے انسان بنتا ہے. انسان کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ وہ مظلوم کا ہمدرد ہے. سنیں لوگ میرا پیغام سنیں. میڈیا والے بہت کم توجہ کرتے ہیں اس طرف, خصوصاً اس مجمع کی طرف, کہ یہاں پر کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دوسروں کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ نہیں چاہتے کہ باتیں سمجھ میں آئیں یا سمجھائی جا سکیں. تو چھوٹے چھوٹے سے پیس انہوں نے لگا دیا اور وہ بس بتا دیا. پیغام تو دو, جو بات کہی جا رہی ہے یہاں سے جو میسج اٹھایا جا رہا ہے اسے بڑھا. انسانیت کا, درس و تدریس کا, امن و آشتی کا میسج ہے جو میں دے رہا ہوں کہ اب اس مجلس میں انسان کی انسانیت کو باقی رکھا جاتا ہے کہ سب سے بڑا وصف انسانی یہ ہے کہ وہ مظلوم کا ہمدرد ہے. کہیں آپ دیکھتے ہیں میڈیا پہ مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہوں, رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ ظلم ہو گیا, اس عورت پر تشدد ہوا, اس بچے کو مارا گیا, یہ ہوا وہ ہوا. تو دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس وقت افسوس نہ کر رہا ہو, یہ تو ظلم ہو گیا, یہ تو ظلم ہو گیا. یہ ہوتا ہے نا. تو یہ سب نہ ہوتا, نہ کسی بچی پر تشدد ہو رہا ہوتا, نہ کسی عورت کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی, نہ کسی کے بازو کاٹے جا رہے ہوتے, نہ کسی کڑیل جوان کو مارا جا رہا ہوتا, اگر سب کے سب مجلس پہ بیٹھ کر رو رہے ہوتے. رونا جو ہے, وہ رونا وہ انسان کی انسانیت کو محفوظ رکھتا ہے. جو یہاں پہ آ کے علی اصغر پر گریہ کر کے جائے وہ کسی ماں کی گود اجاڑے گا نہیں. اجرکم اللہ. جس نے سمجھ لیا کہ علی اصغر پر کیا گزری ہے وہ دنیا کے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھے. پھر یہ جو اسپتالوں سے بچے اغوا ہو رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ عورتیں جو اغوا کر کے لے جا رہی ہیں وہ مجلس میں نہیں آ رہی, ان کو نہیں پتا کہ کرب رباب کیا ہے, کسی ماں کے دل کا کرب کیا ہوتا ہے. اس لیے مجلسوں میں آؤ. اس لیے یہ میڈیا پہ پیغام دے کہ سب سے بڑا امن و آشتی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ مجلس اعزاز ہے. یہاں جھگڑے کا حکم نہیں ہوتا, یہاں صرف یہ ہے کہ رو, گریہ کرو, اور گریہ کرتے ہوئے کسی کو مارا نہیں جاتا. جو گریہ کر کے اٹھتا ہے وہ کسی کو رلاتا نہیں ہے. آ جاؤ, ایک بچہ لے کے رباب چلی,
جس وقت وہ بچہ مدینے چھوڑ کے چلا ہے کل 18 دن کا ہے. 18 دن میں صغرا اور علی اصغر میں وہ محبت جو 18 برس میں صغرا اور علی اکبر میں ہو گئی. چھوٹے بھائی 18 دن میں علی اصغر اور صغرا میں وہ محبت جو 18 برس میں علی اکبر اور صغرا میں ہو. اتنی محبت. جانے لگا 28 کو قافلہ, سارے حجرے خالی ہو گئے. صغرا دل پکڑے ہوئے دیکھ رہی ہیں بھیا علی اکبر کا سامان جا رہا ہے, وہ بھیا قاسم کا سامان جا رہا ہے, وہ اون محمد کے حجرے خالی ہو گئے, وہ میرے چچا عباس کا حجرہ خالی ہو گیا, میرے بابا حسین کا حجرہ خالی ہو گیا. ساری بیویاں جا رہی ہیں. دالان میں جب سے علی اصغر اس دنیا میں آئے, گھر کے دالان میں ایک چھوٹا سا جھولا رکھ دیا جاتا تھا. اس جھولے میں علی اصغر لیٹ جاتے. جیسے ہی کلکاریاں بھرتے صغرا فوراً اپنے حجرے سے باہر آتی, بے اختیار بھیا کو جھولا چلاتی, اور بھائی بہن کو دیکھ کر خوش ہو جاتی, اور بہن جیسی دیکھتی بھائی نے آنکھیں کھول دی, بھائی کو گود میں لے لیتی. 18 دن صغرا نے یہ محبت کی ہے. اب صغرا کو عادت ہو گئی کہ دالان میں جھولا رکھا ہے اور علی اصغر سو رہے, اور میں علی اصغر کو گود میں اٹھا رہی ہوں. چل پڑا قافلہ. ابھی 2 قدم قافلہ آگے بڑھا تھا, تھوڑی دور مدینے کی بالکل سرحد پہ پہنچا نہیں تھا. عباس قافلے کا تلایا کر رہے تھے. جب پیچھے کی طرف آئے تو بے اختیار چونک کر دیکھا کہ محلے بنی ہاشم سے گرد ہو گئی کہ کوئی چلتا ہوا آ رہا. اب جو عباس نے غور سے دیکھا, ایک بار تھک سے دل ہوا, فوراً گھوڑے کو آگے بڑھایا. جہاں حسین آگے آگے جا رہے تھے, کہا آقا کچھ دیر روک دیجئے قافلہ. بولا کچھ دیر قافلہ روکیے. کہا عباس ابھی تو چلے تھے. کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے کون آ رہا ہے. حسین جیسے ہی گھوڑے کو پیچھے موڑ کے لائے, دیکھا 9 برس کی صغرا بس یہ کہتی بھی آ رہی ہے مہلن مہلن یا ابھی, مہلن مہلن یا ابھی. بابا کچھ دیر رک جا, بابا کچھ دیر رک جا. حسین نے قافلے کو رکوایا. صغرا کیسے آ گئی بیٹا؟ کہا بابا پورے گھر پر نگاہ پڑی, جیسے ہی دالان پر نگاہ گئی مجھے بھیا علی اصغر یاد آ گیا. بابا میں چاہتی ہوں آخری بار علی اصغر کو گود میں لے لوں. بیٹی کہے اور باپ نہ مانے, ہماری یہ ام رباب کو بٹھایا گیا, قناتیں لگائی گئی, پردے کا انتظام ہوا, ہماری کا پردہ ہٹا. حسین نے کہا لاؤ میری گود میں اصغر کو دے دو. اصغر حسین کی گود میں آئے, اور اصغر حسین کی گود سے صغرا کی گود میں آ گئے. صغرا نے بچے کو گود میں لیا, بچے نے بہن کو دیکھا, ہو مکہ, دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے لپٹ گئے. علی اصغر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, کلکاریاں بھر بھر کے ہنس رہے تھے علی اصغر. تو بہن بھی کبھی ننے سے رخسار چوم رہی ہے, کبھی ماتھا چوم رہی ہے, کبھی چھوٹے چھوٹے تلووں کو اپنی آنکھوں سے مل رہی ہے, کبھی چھوٹے چھوٹے ہاتھ چوم رہی ہے. دیر ہو گئی تو حسین نے کہا لاؤ صغرا اصغر کو دے دو, ہمارا بہت لمبا سفر ہے. جیسے ہی حسین نے آگے ہاتھ بڑھائے, صغرا نے ایک بار اپنے کو سمیٹ کر کہا بابا چھین کر نہ لیجیے گا, علی اصغر خود چلے جائیں تو آپ لے لیجیے گا. بیٹی نے کہا تو باپ دور ہو کے کھڑا ہو گیا, بار بار کہتے آ جا جانے بابا, اے بابا کی جان علی اصغر آ جاؤ آ جاؤ. بار بار علی اصغر ایسے دیکھتے, مسکرا کے پھر بہن سے لپٹ جاتے, پھر بابا کو دیکھتے, مسکرا کے پھر بہن سے لپٹ جاتے. جب بہت دیر ہو گئی اور علی اصغر حسین کی گود میں نہ آئے تو ایک بار حسین آگے بڑھے, ہاتھ پیچھے ہی ہیں اس لیے کہ بیٹی نے کہا تھا. حسین آگے بڑھے, علی اصغر کے کان میں ہلکے سے کچھ کہا. صاحبان اولاد بیٹھے, خدا جن کی اولاد نہیں ہے جھولے کے سطح میں اولاد عطا ہو جائے. جو اولاد والے اب سنیں کہ کیا ہوتا ہے باپ کی محبت. ایک بار علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, جیسے ہی علی اصغر نے سنا ہمک کر حسین کی گود میں آ گئے. حسین نے علی اصغر کو رباب کی گود میں دیا, ہماری بلند ہوئی قافلہ جانے لگا. کہا جاؤ صغرا خدا حافظ. ایک بار صغرا نے کہا بابا جا تو رہی ہوں, ذرا یہ تو بتا دو کہ علی اصغر کے کان میں کہا کیا تھا. حسین نے روتے ہوئے کہا صغرا یہی کہا تھا, علی اصغر اگر تم نہ گئے تو اڑتا ہوا تیر کون کھائے گا, امت کے بچوں کو کون بخشوائے گا. اجرکم اللہ. کیا گریہ کر رہے ہیں, یہی حق ہے علی اصغر پر گریہ کرنے کا. 18 دن کے بچے نے جو سفر شروع کیا تو 6 مہینے تک سفر ہوا, وہی دھوپ اور گرمی کا سفر, اور پہنچ گئے علی اصغر جیسا مجاہد اکبر کرب و بلا. ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزوں, اور چند ہمیں مجھے دے دینا. ایک ننھا سا جھولا برآمد ہونے والا ہے, وہ جھولا جو رباب کے ارمان ہیں,
جو رباب کی تمنا ہے، جو رباب کی محبت ہے، وہ جھولا، ایسا جھولا کہ جس سے رباب نے پوری زندگی محبت کی ہے۔ ماں کو بچے کے جھولے سے بھی اتنی محبت ہوتی ہے جتنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ چل دیے حسین رخصت آخر کو، وہاں سے آواز دی، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ یہاں سے جیسے ہی آواز نصرت، صدائے نصرت بلند ہوئی، خیمہ گاہ حسینی سے رونے کا غول برپا ہوا، بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ حسین نے گھوڑے کو خیمے کی طرف الٹا، ایک بار گھوڑے کو بٹھایا، خیمے میں داخل ہوئے اور پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں ابھی زندہ۔ رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک بار زینب نے کہا، بھیا جیسے ہی تم نے حل من کی صدا بلند کی، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، اور نہ صرف یہ کہ گرایا بلکہ بھیا بچہ گھٹنیوں کے بل میدان کی طرف جا رہا ہے، بچہ ہاتھ اٹھا کے کسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حسین رو دیے، کہا ہم سمجھ گئے علی اصغر کا مقصد کیا ہے، بچہ پیاسا ہے، ہم میرا باپ بچے کو مجھے دے دو، شاید چند قطرے پانی کے مل جائیں۔ ماں کو سمجھانے کے لیے جملہ کہا کہ بچہ پیاسا ہے، لیکن فکر امامت سمجھ رہی تھی کہ بچہ میدان میں جانا چاہتا ہے، بچہ اپنی شہادت دینا چاہتا ہے۔ لاؤ رباب بچے کو میری گود میں دے دو۔ بچے کو گود میں لیا، میں چلتا ہوں شاید بچے کو کوئی پانی پلا دے۔ رباب نے کہا رک جائیے میرے والی، ایک لمحے کو توقف کریں۔ گئی، صندوق کھولا، ایک سفید چادر نکالی، بچے کے جسم پر ڈالی۔ کہا والی باہر بہت سخت دھوپ ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، کہیں میرا بچہ جھلس نہ جائے۔ ایک عالم نے جملہ کہا کہ ام رباب یہ بچے پر دھوپ سے بچنے کے لیے چادر نہیں ڈال رہی، یہ علی اصغر کو کفن پہنا رہی۔ یہ علی اصغر کو کفن پہنا۔ حسین لے کے چلے، علی اصغر حسین کی گود میں ہے، علی اصغر کو ایسے بلند کر کے کہتے ہیں کہ میں قصوروار ہوں، یہ بچہ تو قصوروار نہیں، یہ بچہ بھی 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں بھی 3 دن سے پیاسی ہے، چند قطرے پلا دو گے تو دریا میں کچھ کمی نہیں ہو جائے گی۔ ماں سے جواب آیا کسی کے لیے پانی نہیں ہے، اسی پر رونا ہے، امت سے کہہ رہا ہوں اسی پر رونا ہے کہ بچہ چند قطرے پانی پینے کے لیے آیا تھا، مگر وہاں کوئی اتنا سخی تھا نہیں کہ دریا پہ قبضہ تھا اور بچے کو چند قطرے پلا دیتا۔ آخر کار حسین نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ کہیں بچے کے بہانے سے میں پانی نہ پی لوں؟ ایک بار فخر اسماعیل کو جلتی ہوئی ریت پر رکھا، سینے پہ ہاتھ مارو، بس آخری جملے کہنے جا رہا ہوں، اس پر تمہیں گریہ کرنا چاہیے تھا۔ ننھے سے 6 مہینے کے بچے کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر رکھ دیا، بچے نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، حسین نے فوراً بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ تھوڑی دیر رکھے کیوں نہ رہنے دیا؟ کہا اس لیے کہ اصغر فخر اسماعیل تھا، مزید ایڑیاں رگڑتا تو کہیں زمزم نہ آ جاتا اور امتحان نہ ختم ہو جاتا۔ ایک بار اٹھایا، اٹھانے کے بعد بچے کو اس طرح رکھا کہ بچے کا منہ فوج اشکیہ کی طرف آ گیا اور کہا علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت خدا کے پوتے ہو، تم ان پر اپنی حجت کو تمام کرو، تم بتاؤ کتنے پیاسے ہو؟ 6 مہینے کے بچے نے اپنی نیلی زبان باہر نکالی، اپنے اودو ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ کیا سن رہے ہو میرے عزیزو؟ آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ، زبان نیلی ہو چکی تھی، کانٹے پڑ چکے تھے، لیکن حجت خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی حجت ہے۔ حجت نے حجت کی بات کو سمجھا، بچے نے زبان باہر نکالی، اپنے اودے ہونٹوں پر پھیری۔ وہاں بھی تو صاحب اولاد تھے نا، لوگ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ جیسے ہی لشکر میں تلاطم دیکھا، ایک بار عمر سعد نے کہا ہرملہ کہاں ہے؟ ہرملہ کہاں ہے؟ ہرملہ کو بلایا گیا، کہا ہرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملہ نے تیر کو کمان سے جوڑا، تیر پھینکا ہی چاہتا تھا کہ تیر زمین پر گر گیا، 3 مرتبہ گرا۔ عمر سعد نے کہا تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، کیوں نہیں پھینک پا رہا؟ کہا اصل میں ایسے زاویے سے بیٹھا ہوں کہ جب تیر کو کمان سے جوڑتا ہوں تو جہاں حسین بیٹھے پیچھے خیمہ نظر آ رہا ہے، وہاں کوئی بی بی پردہ ہٹاتی ہے، میرا نشانہ بگڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا زاویہ بدل۔ اب جب زاویہ بدلا، ایک بار تیر کمان سے جڑا، تیر چلا، وہاں سے رباب کی آواز آئی، علی اصغر بابا سے خبردار، تیر آ رہا تھا حسین کی طرف،
علی اکبر علی اصغر ہم کے تیر کو اپنی گردن پر لیا. امام زین العابدین نے کہا کہ اگر حسین تیر کو اپنے بازو پہ نہ روکتے تو جدھر تیر جاتا ادھر علی اصغر جاتا. ہائے علی اصغر، وائے علی اصغر.